یوں تو ہے پیار بہت میں نازی نے جتنی زیادہ اپنے باس سے فیورز حاصل کی تھی، اب وقت ان ساری فیورز کو لوٹانے کا آ چکا ہے، کیونکہ اس کے باس نے اس کو پراپر طور پر پرپوز کر دیا تھا اور اس کی والدہ یہ بات سن کر تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ نازی کے لیے ایک اچھا مستقبل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی شادی کسی امیر انسان کے ساتھ ہو جائے، ورنہ وہ بھی انہی کی طرح زندگی بسر کریں گی۔ اور نازی کا باس تو اس پہ اتنے احسانات کی بارش کرنے کے بعد اب اس کو صحیح طریقے سے یہ سمجھا چکا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور نازی یہ بات جانتی ہے کہ اگر وہ اس کو نہ کہہ دے گی تو اس کے بعد طوفانوں کا اتنا بڑا سلسلہ آ سکتا ہے جس کے بعد وہ پھر سے سڑک پر آ سکتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ ساری باتیں ایک طرف جاری ہیں اور دوسری طرف فاخر کو بھی یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اس کا باس اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے، اس لیے تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح نازی کو بنا لے اور وہ نازی سے شادی کر لے، لیکن نازی کی والدہ نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی شادی فاخر سے ہونے نہیں دیں گی، کیونکہ جیسا اپنی زندگی کا ناکام تجربہ وہ کر چکی ہیں، اس کے بعد تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس راستے پر نہیں چلنے دیں گی جہاں غربت اور افلاس اس کے راستے کی آہنی دیوار بن کر اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔ فاخر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ نازی کو اپنی طرف مائل کر کے اس بات کا اس کو ثبوت دے دے کہ اس کے ساتھ شادی کر کے وہ زندگی میں خوشی پا سکتی ہے، لیکن نازی کے فیصلے کے بارے میں بھی اس کو بہت جلد پتہ چلنے والا ہے کہ وہ اپنے باس کے ہاتھوں اب بلیک میل ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دے گی تو وہ بھی زندگی میں سڑک پر آ سکتی ہے، جبکہ آئمہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اپنی والدہ کو اس بات کے اوپر لے آئے کہ وہ نازی کو روک لیں۔ نازی جس راستے پہ چل پڑی ہے وہاں سے جانا آسان تو ہے لیکن واپسی ناممکن ہے، اس لیے تو وہ کوششیں کر رہی ہے اور اس کی والدہ اس کو بار بار تانے دے رہی ہیں کہ تم نازی کی خوشیوں سے جلتی ہو۔ آئمہ بیچاری کیا کرے، وہ تو اپنی بہن کو تباہی کے راستے سے بچا رہی ہے لیکن اس کی تباہی اس کے زندگی میں آنے والی ہے۔ جبکہ یہ ساری باتیں تو ایک طرف، اب زین اور آئمہ کی ملاقات فاخر کی بہن کی شادی پر ہو چکی ہے اور ان دونوں کی اس ملاقات کے بعد تو بہت ساری ایسے مسائل ہیں جو ان کے حل ہونے والے ہیں، کیونکہ اب تو آئمہ کو بھی صحیح طریقے سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ زین کے بنا اس کی زندگی ادھوری ہے اور اس کی ماں اور بہن تو اس کو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتی اور نہ ہی اس کی کوئی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا آئمہ اپنے زین کے ساتھ لاہور چلی جاتی ہے یا پھر انہی کے ہاتھوں باتیں سنتی اپنی ساری زندگی گزار دے گی۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔